رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، اس کی رحمت اور نصرت کے سبب آج کی مجلس میں 26ویں پارے کی تفسیر خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ 25ویں پارے کا اختتام سورہ جاثیہ کے ساتھ ہے۔ سورہ جاثیہ کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ، تمام تعریفات رب السماوات کے لیے ہے، رب العرض کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی کے لیے ساری کی ساری کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ وہ ذات زمین و آسمان کی مالک ہے، وہ ذات غالب ہے، حکمتوں والی ہے۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف کے ساتھ ہے۔ سورہ احقاف میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یمن اور نجد اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، اس علاقے میں جو قوم آباد تھی ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مسکن کا ذکر فرمایا ہے، توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جو تقریر ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، قوم عاد کے اللہ تعالیٰ نے مثال کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس پارے مبارکہ میں اور صورتیں جو ہیں وہ سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ زاریات کی ابتدائی 30 آیات ہیں، کل 60 آیات ہیں۔ سورہ قاف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد قرآن کا ذکر فرمایا ہے، قرآن کی غالب اور قرآن کا جو ہے حکمتوں برا جو کلام ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ رب ذوالجلال والاکرام نے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے اس کا تعلق حق کے ساتھ ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ اعراض کرنے والے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو، انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں تو پکارا اسے جانا چاہیے۔ عبادت کے لائق ذات وہ ذات ہے جس ذات الہی نے، جس رب العالمین نے سب کچھ پیدا کیا، تخلیق فرمایا۔ جس نے تخلیق کچھ نہیں کیا، وہ خود پیدا کیا گیا ہے، اس کی عبادت کیسے ہے؟ پھر اس کے سامنے سجدے اور اس کے سامنے جھکنا کس بات کی دلیل ہے اور کس سبب ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے 11 تک مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ذکر فرمائے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو گھڑا گیا ہے، قرآن جو ہے اپنے آپ سے انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ ام یقولون افترا قل افتریتہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن گھڑ لیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ گھڑ لیا ہے، اللہ اکبر، تو قرآن کے مختلف مقامات میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن گھڑ لیا ہے، اپنے سے جوڑ لیا ہے، اپنے سے بنا لیا ہے، تم بھی ایسے کا لے آؤ، تم بھی ایسے کی کتاب لے آؤ۔ اگر کتاب نہیں لا سکتے، ایسا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مکے میں جو بڑے خود کو دانشور اور خود کو بڑے جو ہے فصیح و بلیغ کہتے تھے، ان میں سے کچھ تھے جو بیٹھ بھی گئے تھے کہ قرآن بنانے کے لیے اور صورتیں بنانے کے لیے کہ ہم ان کو ایسے کا کلام بنا کے دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اس بات کا اظہار اور اعلان کر دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل، یاد رکھو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، اسی سلسلے کی میں بھی کڑی ہوں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہی مجھے زمین پر بھیجا ہے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے دین اور اسلام اور شریعت سے منہ پھیرا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ انبیاء ہدایت لاتے ہیں، وہ ہدایت کو سنتے ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی پر بضد رہیں گے تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، کانوں آنکھوں پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک فرمانے کا حکم دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو رضاعت ہے، مدت رضاعت، کہ جو ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو کتنے مدت جو ہے دودھ پلائے گی،
دوسرے مقام پہ ملتا ہے کہ 2 سال پلائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 30 شہرا 30 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، تو وہ 30 مہینے مکمل مدت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے سامنے ایک شادی شدہ جوڑا، اور اس میں جو ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی وہ قبل از وقت پیدا ہوئی. تو اس بات پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے ولد الزنا ہے، لہذا حد جاری ہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ 24 ماہ جو ہیں 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانے کی مدت ہے، بقیہ جو ماہ بنتے ہیں ایام بنتے ہیں، اللہ اکبر، وہ جو انسان کی مدت ہے، وہ جو انسان کا زمین پر آنا ہے، وہ جو وضع حمل ہے وہ 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ 9 ماہ. اگر مدت کم بھی ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ولد الزنا ہے، حرام کی اولاد ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اس میں اللہ تعالیٰ نے، امام شوکانی غالباً رحمہ فرماتے ہیں کہ جو انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ بار بار یہ دعا پڑھے، یاد کرے، بار بار اللہ تعالیٰ سے شکر کا، اس کی نعمتوں کی جو اس کے شکرانے ہیں وہ بجا لائے. آیت نمبر 21 سے 26 تک اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا جو مسکن احقاف تھا بطور عبرت اور بطور جو ہے مثال قوم عاد کا، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب آیا. 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر ٹھٹھرتی ہوئی عذاب کا، ٹھٹھرتی ہوئی جو ہوا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب بھیجا. اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 26 تک قوم عاد کا ذکر ہے، کس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، ان کے اوپر جو عذاب آیا، ان کی جو خصلتیں تھیں، اور ریح فیہا عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ایسی ہوا کو نازل کر دیا جو دردناک عذاب تھا. ظاہر انہوں نے دیکھا قید سالی تھی، ہوا ہمارے اوپر آ رہی ہے، بادل دیکھے فوری سارے ایک جگہ جمع ہو گئے کہ جی اب بارش برسے گی اور ہمارے لیے بڑی آسانی اور فراوانیاں ہونے لگی ہیں. جب وہ بادل برسے، جب وہ بادل، وہ ہوا، وہ جو اس میں آندھی تھی وہ آئی تو اللہ کا وہ عذاب ثابت ہوئی. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد رب جلیل فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ بڑے سیانے لوگ تھے، کوئی جاہل لوگ نہیں تھے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، بڑا دانا، بڑا ہی اپنے آپ کو دانشور کہلوانے والے اور بڑے ہی جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے لوگ تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے باوجود ایمان لائے، رب جلیل کی طرف سے عذاب کے مستحق ٹھہرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 سے 32 تک جنوں کی سماعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو قرآن سنا تو کیا کہا، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. انہوں نے قرآن سنا، قرآن کی تعلیمات سن، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ. اللہ اکبر. پھر جب واپس اپنے لوگوں کی طرف گئے ان کو کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا اب دوبارہ وہ کلام سنا ہے، کلام الہی سنا ہے. تو یہاں سے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ جو جن تھے نا وہ یہودی تھے، یہودی جن تھے. وہ جس طرح مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں اور 100 طرح کے جو ہیں اچھے برے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے جناب موسیٰ کے بعد جو ہے وہ کلام الہی سنا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے ساتھ ایمان لاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرنے والا اس کے لیے ضلال مبین، وہ پھر واضح گمراہی کے اندر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر و عزم کا اور نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نصیحت اور صبر و عزم اور عزم بالجزم کے ساتھ جو ہے تبلیغ کا کام جاری رکھی. اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ قتال کے متعلق ہے، اس میں قتال کے احکامات ہیں. مدنی سورہ مبارکہ ہے، جہاد کا، جد و جہد کا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرکزی مضمون ذکر فرمایا ہے. اس کا جو آغاز ہے
بڑا ہی پرجلال ہے، بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ آغاز فرمایا ہے۔ دنیاوی اخروی کامیابی جو ہے جہاد کے ذریعے لازم ہے، جہاد کے ساتھ جو ہے منسلک اور وابستہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنین کے عقیدے جو ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 سے 9 تک اللہ تعالیٰ نے فلسفہ جہاد ذکر فرمایا ہے، جنگ کے احکامات ذکر فرمائے ہیں، قتل اور یہ جو قیدی ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ یہ جو جنگ کے دوران آپ قیدی پکڑ لیتے ہیں ان کو قتل کرنا ہے یا ان سے فدیہ لینا ہے یا ان کے بدلے مسلمان قیدی چھڑوانے ہیں، کیا سلسلہ کرنا ہے، یا پھر جو ہے جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان وہ مرد و خواتین کو تقسیم کرنا ہے، ان کے درمیان ان کو جو ہے وہ بانٹ دینا ہے، اس صورت میں کہ ریاست یہ فیصلہ کرے۔ فرد واحد انفرادی حیثیت کسی کو نہیں حاصل کہ کوئی کہے کہ جی میں فلاں جگہ جنگ پہ گیا وہاں سے کوئی عورت پکڑ لی تو میں نے اس کو لوڈی بنا رہی ہے، ایسے نہیں ہے۔ ریاست اور جو ریاست کا جو حاکم ہے اسلامی شریعت میں وہ جو ہے فیصلہ کرے گا۔ اہل کفر کی سزا اہل ایمان کی جزا اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے ذکر فرمائی ہے۔ وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، رب جلیل فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں باغات میں داخل کرنا ہے وہ باغات میں پہنچیں گے، وہ اپنے محلات کو پہچان لیں گے، انہیں پہلے ہی جو ہے وہ خبر ہو جائے گی کہ یہ ہمارے محلات ہیں، ان کے لیے وہ نئے نہیں ہوں گے، وہ انہیں پہچان لیں گے۔ رب جلیل نے اس قدر جو ہے مومن کو شان دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کی مدد کرنی ہے، اسلام کی مدد کرنی ہے، لوگوں کو اسلام اور شریعت پہ لے کے چلنا ہے، اسلام اور شریعت کے مطابق ان کی زندگی ڈھالنی ہے، اس کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باغات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو جنت دی جائے گی اس میں نہریں ہوں گی، خوش ذائقہ نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، اور یہ ساری کی ساری جو نہریں ہوں گی یہ جنت الفردوس سے آ رہی ہوں گی، اور یہ تو جس طرح سمندر ہوں گے اور سمندروں میں سے آگے نہریں بہیں گی، اور جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 16 سے 32 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو جہاد کا موقع آتا ہے یہ فرار ہو جاتے ہیں، جہاد کے موقع پھر ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، جہاد کے موقع پہ یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں منافقین، کیونکہ دل میں چور ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت مرنے کو تیار ہے، کٹنے کو تیار ہے، اللہ کی راہ میں وہ سمجھتا ہے میری جان جو امانت ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، اس ذات نے دی ہے، میں نے اسی ذات کے لیے وقف ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نصیحت پکڑ لو، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جب ان کے سامنے قتال کا ذکر ہوتا ہے، جہاد کا ذکر ہوتا ہے، ان کو غشی طاری ہو جاتی ہے، غش پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جان جاتی ہے کہ اب ہم کو جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا۔ اور قتال اور جہاد یہاں پہ تو بات ہے باقاعدہ جنگی صورتحال کی، اور جہاد تو جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ مسلمانوں میں جب قیادت کی کم اہلی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جناب مہدی کا جب ظہور فرمائیں گے تو انہوں نے جو لوگوں سے بیعت لینی ہے وہ جہاد اور قتال پہ لینی ہے کہ جہاد کرو، قتال کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ بیعت لی جائے گی، اور اس میں پھر دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا کون ہیں جو حق والے، ان میں سے 1/3 جو یعنی کہ کہہ لیں تیسرا حصہ لوگ ہوں گے وہ تو بالکل ہی انکار کر دیں گے، ہم نے تو امام مہدی کو، جناب مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جو 1/3 ہوں گے وہ پھر اس جنگ میں جناب مہدی کے ساتھ
جو بھی معاملات ہوں گے اس جنگوں میں، اس قتال میں، اس جدال میں جو ہے وہ کٹیں گے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید بھی ہوگی، اور جو پھر ایک تئی بچ جائیں گے پھر ان کے لیے باقی معاملات یہ دجال اور باقی جو بھی ظہور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہدایات ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد دنیا کی بے حقیقتی کا ذکر ہے، مالی جہاد کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپیل کی ہے، ترغیب دلائی ہے کہ اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرو۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، اللہ اکبر۔ اس میں جو آغاز ہے آیت نمبر 1 سے 7 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس بات کی خوشخبری دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح دی ہے۔ فتح بھی کیسی؟ فتح مبین دی ہے، بہت بڑی فتح، بہت بڑی کامیابی۔ معاملہ ماجرا کچھ اس طرح کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے، مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے ہیں۔ ایک طرف یہودیوں سے خطرہ ہے کہ یہ بدبخت جو ہیں، یہ لعنتی قسم کے جو لوگ ہیں، یہ خبیث اور لعین جو ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ تیاریوں میں رہتے ہیں، کیسے مسلمانوں کو جو ہے نیست و نابود کرنا ہے، خراب کرنا ہے، ان کا امن اور سکون تباہ کرنا ہے۔ دوسری جرم مکہ ہے، مکے کے جو کافر ہیں وہ ہر وقت یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے زائل اور کیسے ضائع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی اللہ کے پیارے پیغمبر کو خواب میں دکھلائی کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ کا ساتھ لیا اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکے کے کافر کہنے لگے ہم نے تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ عہد معاہدہ طے پا گیا، صلح حدیبیہ معاہدہ جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ، اللہ اکبر، ان کے مطابق جو شرائط تھی وہ ذکر کر دی گئی کہ جی ٹھیک ہے تمہارا کوئی آ گیا ہم نے واپس کرنا ہے، ہمارا کوئی آ گیا تو تم واپس نہ کرنا، ٹھیک ہے اب ہم چلے جاتے ہیں، آئندہ سال آئیں گے، اور اس طرح کے سارے جو ہے ان کی شکیں مانتے گئے۔ صحابہ نے ساری کے ساری یہ جو معاملہ دیکھا، ماجرا دیکھا۔ حضرت عثمان جو تھے ان کو سفیر بنا کے مکے بھیجا تھا کہ بات چیت کر کے آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ ہے، پیچھے سے افواہ پھیل گئی، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ صحابہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ کے نبی عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں واپس جانا۔ 1400 صحابہ کٹنے کے لیے تیار ہو گئے ایک عثمان کے لیے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ تو سارے صحابہ نے بیعت کی، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے۔ اس قدر اللہ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور شان سے نوازا۔ تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ اس چیز کے ساتھ، فتح مبین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کر دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری میں خیبر کو فتح کر دیا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے مکہ فتح کر لیا، لشکر لے کے مکہ پہنچے، کوئی قتل نہیں، کوئی خون ریزی نہیں، اور مکہ جو ہے فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے 10 تک تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ جو ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن میں نے جو ہے مسکینی کی زندگی، احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ، اللہ زندگی اور موت جو ہے مسکینی کی حالت میں ایک دن کھا لیا ایک دن نہ کھایا، جو اس طرح کی زندگی ہے صبر اور شکر اور استقامت والی، اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ترجیح دی۔ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی جو ہے وہ کامیابی ہے، اسی میں جو ہے وہ آسانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر بیت رضوان کا ذکر فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 17 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ فرمائی ہے
اللہ اکبر، بیت رضوان کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے مدح بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی اس بات کا حضرت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر خواب سچا ہونے کی جو ہے وہ بشارت دی ہے کہ آپ کا خواب سچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام میں جو داخل فرمایا، اور رمل اور چکر یہ سارے کا سارا طواف، اور آپ نے جو ہے خواب میں دیکھا ویسے معاملہ ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو جب کہا نا کہ بھی اب ہم نے عمرہ تو نہیں کیا، تو جو ہمارے جانور ہیں یہیں پہ ذبح کر دو، صحابہ کرام بڑے دل گرفتہ، بڑی دل گرفتگی کا حالت، اللہ اکبر۔ تو سارے صحابہ خاموش، سارے صحابہ ویسے کو ویسے بیٹھے ہیں کہ کیا معاملہ، کیا ماجرا بنا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، بات چیت کی کہ یہ تو میرے وضو کا پانی نہ زمین پہ گرنے دیں، تو ابھی ان کو کہا ہے کہ بھی جو ہے وہ جانور ہیں ان کو ذبح کرو، قربان کرو، سب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اٹھ کے جب قربان کریں گے سارے صحابہ کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی السلام نے جانور قربان کیا، سارے صحابہ قربان کرنے لگ گئے۔ آج 1920 میں جا کے یہ حقوق نسواں کا جو ہے وہ بورڈ لے کے پھرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عورت کی اہمیت کو، عورت کی بات کو واضح فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدح بیان کی ہے، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے لوگوں سے جنہوں نے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حقوق بیان کیے ہیں، معاشرتی آداب بیان کیے ہیں، منافقت سے بچو اس بات کا حکم ہے، آئینی سبق دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کہ پیارے پیغمبر، اے ایمان والو رسول سے آگے نہیں بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات خوب جاننے والی، علم رکھنے والی ذات ہے۔ اور اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں کرنا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق واقعہ ملتا ہے، ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی، ویسے فطرتاً کسی کی آواز اونچی ہو وہ تو بڑے پریشان غمگین ہو گئے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جس کی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی ہوئی اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، بڑے پریشان اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے، گھر سے نکلے ہی نہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا ہے، اور جو پاس ہو گئے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 سے 13 تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کا ذکر فرمایا، اخوت کو فروغ دیا گیا کہ امن کو قائم کریں، کسی کی تحقیر نہیں کرنی، عیب نہیں لگانا، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اور غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی سچی بات، کسی میں کوئی عیب موجود ہے، ایسی بات جو کسی میں موجود ہو اگر اس کے سامنے کی جائے اس کو بری لگے، اس کی غیر موجودگی میں کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور جو غیبت کرتا ہے وہ گویا ایسے جیسے اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا غیبت نہیں کرنا، جھوٹی جو بہتان ہے، بہتان بازیاں نہیں کرنی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مومنوں کا بھائی قرار دیا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ برے نام نہیں لینے، ایک دوسرے کو بری القابات کے ساتھ نہیں پکارنا، اور وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ سے محروم رہ گئے وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے لوگو تمہیں مرد و زن سے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے درمیان یہ قبیلے بنائے گئے ہیں، تمہارے درمیان یہ جو گروہ بندی کی گئی ہے،
کوئی کسی نسل اور کوئی کسی جو ہے وہ نسب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لتعارف، یہ تعارف کے لیے ہے۔ حقیقی معیار عزت کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے جو ڈرے گا حقیقی معیار وہ ہے، وہ کامیابی والا اور وہ کامرانی والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام میں فرق بیان کیا ہے۔ منافقین کو حکم ہوا ہے کہ خالص ایمان لے آؤ، پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے، تھوڑا سا لے آئے تھوڑا سا نہ لائے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ قاف یہ باسقات، یہ سورہ مبارکہ ایسی سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی جمعے والے دن جمعے میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھجور اور بلند و بالا، جس طرح کھجور بلند و بالا ہے، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات نازل فرمائے ہیں، پیدائش کے، موت کے، جنت کے، جہنم کے، ترغیب و ترہیب دلائی گئی ہے، فکر آخرت پیدا ہو اس سورہ مبارکہ میں۔ اور سورہ سجدہ اور سورہ دار بھی اس لیے جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس میں قیامت کا، اس میں جو ہے آخرت کا تذکرہ ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 عذاب یافتہ قومیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، قوم عاد، ثمود اور باقی جو اقوام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے 30 تک اہل شرک کی سزا کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو نیکی کا اجر دیا جائے، جنہوں نے برائی کی ہے ان کی برائی کا جو ان کی برائی کی سزا ہے وہ ان کا جو ہے سامنا کریں، اس برائی کے عذاب کو، اس برائی کے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی ہے اس کی سزا کو بھگتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی مومن ہے، جو حقیقی مومن ہے وہ انابت اللہ رکھنے والا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام یہ رکھا ہے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے اس کو دل سے پڑھو، اس کے لیے سماعتیں، اس کے لیے جو تمہارے ذہن ہیں، اس کے لیے تمہاری جو عقلیں ہیں، اس کے لیے تمہاری جو قوتیں ہیں خالص ہونی چاہیے قرآن کے لیے، پھر یہ قرآن جو ہے تمہارے سینوں میں، تمہارے ذہنوں میں، تمہاری زندگیوں میں اترے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ تذکیر کیجئے، لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیے، قرآن کے ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے تعلیم دیجئے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، یہ ہوائیں اس کے متعلق، اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باس بعد الموت، مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا قیامت کا جو وقوع ہے وہ لازم ہوگا، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جو قیامت کا دن ہے وہ ضرور بالضرور قائم ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومنین ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعے کی طرف ذکر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اب عذاب لے کے آنا تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، رکے، جناب ابراہیم نے بچھڑا جو تھا وہ بھونا پیش کیا، مہمان نوازی کی، کھانے کا وقت تھا، انہوں نے نہ کھائے، وہ اپنا پریشان ہوئے کہ بھی کھاتے کیوں نہیں، مہمان ہے تو مہمان اگر کھانا نہیں کھا رہا تو کہیں نقصان ہی نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، جناب لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طرف عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، تو جناب ابراہیم کو انہوں نے جو ہے بیٹے کی خوشخبری دی، انہوں نے کہا کہ فبشرنا بغلام علیم۔ اللہ اکبر، ان کو جب خوشخبری دی گئی تو ان کی بیوی کہنے لگی عجوز عقیم، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کمزور اور بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب جلیل نے فرمایا، فرشتے کہنے لگے کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، وہ رب العالمین کی ذات ہے، جس طرح وہ چاہتی ہے وہ کرنے والی ذات ہے۔ اسی بات کے ساتھ آج کے پارے کا 26ویں کا اختتام ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں مزید آسان انداز سے قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔